الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ و عزیز دوستو، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اسلام نے جہاں عبادات کا حکم دیا، عبادات کے طریقے سکھائے، جہاں اسلام نے اللہ کے بندوں کو صحیح عقائد دیے، وہیں پر اسلام نے انسانوں کے آپس میں رہن سہن سے متعلق، معاشرے سے متعلق اصول بھی بیان فرمائے ہیں کہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں رہنے والے ایک پرسکون، پرامن اور اطمینان والا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے. نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، تھوڑی سی تلاوت کر لینا، اگر کبھی جی چاہا تو تسبیح لے کر بیٹھ جانا چند منٹ کے لیے، بس میں نے دین پر پورا عمل کر لیا. ایسا نہیں ہے. کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اسلام میں جہاں عقائد ہیں، جہاں عبادات ہیں، وہیں پر معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، ہماری معاشرت بھی ہے، ہماری معیشت بھی ہے، ہماری سیاست بھی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر تشریف لائے اور انہوں نے ہر شعبے سے متعلق اپنی امت کو تعلیم دی ہے. سکھا کر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے، تمہاری انفرادی زندگی کیسی ہونی چاہیے، تمہاری اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے، تمہاری گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے، تمہاری باہر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے سے متعلق، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اپنی امت کی پوری رہنمائی فرمائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ اسلام تو لے آئے، تم ایمان لے آئے ہو، اسلام قبول کر لیا، اب پورا اسلام پر عمل کرنا ہوگا. صرف عقائد کی حد تک نہیں، صرف عبادات کی حد تک نہیں، بلکہ معاملات کو بھی، اخلاقیات کو بھی درست کرنا ہوگا. اور روز قیامت جب حساب لیا جائے گا تو وہاں پر بھی جہاں نماز روزے کا حساب ہوگا، جہاں عبادات کو چیک کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، تولا جائے گا، وہیں پر معاملات کو بھی دیکھا جائے گا. اور فرمایا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی نمازیں اچھی ہوگی، روزے بھی اچھے ہوں گے، عبادات میں کافی ساری اس نے نیکیاں کمائی ہوگی، لیکن معاملات لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے، تو فرمایا کہ وہاں پر ان کو نیکیوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے.
اپنی نیکیوں کی بجائے دوسروں کے گناہوں کو سروں پر اٹھانا پڑے گا پھر۔ تو آپ کے سامنے سورہ حجرات میں سے وہ احکام جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دیے ہیں اور ان کا تعلق ہماری معاشرے کے ساتھ ہے، اگر ان پر عمل کر لیا جائے، ان کو اپنا لیا جائے تو معاشرے سے بہت ساری برائیوں کا، جھگڑوں کا، لڑائیوں کا، اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ سلسلہ وار جمعہ خطبات میں آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے۔ ان میں سے ایک بات جو گزشتہ جمعہ عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمان سے بچو، گمان کے قریب نہ جاؤ، ان بعض الظن اثم، اور بہت سارے گناہ یعنی اکثر جو ظن ہوتے ہیں، گمان ہوتے ہیں، فرمایا وہ گناہ ہوا کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، برا گمان کسی کے بارے میں نہ رکھیں، ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھیں، سوء ظن نہ رکھیں، برا گمان کسی کے بارے میں قائم نہ کریں۔ اور آج یہ چیز ہمارے ہاں عام پائی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، دکاندار ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مولوی ہے، ہر ایک میں پائی جاتی ہے۔ جب بھی دیکھتے ہیں بدگمانی کر لیتے ہیں کہ ایسے ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ فرمایا کہ وہ گمان ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں جانتا ہوں اس شخص کو وہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گمان سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور ہم اسی پر قائم رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمانی سے روکا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ اگلی بات اسی آیت میں فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس بھی نہ کرو۔ جسہ عربی کا لفظ ہے، جسہ کہتے ہیں، یہ حکیم حضرات ہوتے ہیں نا، طبیب حضرات، یہ مریض کی نبض چیک کرتے ہیں، نبض پہ انگلیاں رکھ دیتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں مرض کو کہ بیماری کہاں پہ ہے، تکلیف کہاں پہ ہو رہی ہے اور کیسی تکلیف ہے، کس قسم کی تکلیف ہے، کس نوعیت کی ہے۔ مثلا گردوں کا مسئلہ ہے تو گردوں کو چیک کرتے ہیں تو اس میں کیا ورم ہے، اس میں زخم ہے، اس میں کوئی کنکر وغیرہ، پتھر وغیرہ ہے، کیا ہے، تو یہ تلاش کرتے ہیں۔ اس کو عربی میں جسہ کہتے ہیں۔ تو اسی سے نکلا ہے لفظ تجسس، یعنی ٹوہ میں لگ جانا، کھوج میں لگ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کے پیچھے تجسس نہ کرو، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ اور یہ چیز عام ہے، ہم دیکھتے ہیں کون کون اس سے ملنے آتا ہے، ان کے گھر کون آتا ہے، کس وقت آتا ہے، یہ گھر سے کس وقت نکلتا ہے، کس وقت آتا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہوگی، اس کی کمائی کتنی ہوگی۔ براہ راست پوچھ لیتے ہیں، کبھی دوسروں سے پوچھتے ہیں یار کتنا کماتا ہے، لگتا ہے بڑا کما رہا ہے۔ بھئی کیا ہے آپ کا، محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، تو آپ کا اس سے کیا، آپ بھی محنت کریں، آپ کو بھی اللہ نے 2 ہاتھ دیے۔ تو یہ تجسس کرنا، ٹوہ میں لگنا، اور یہ چیز اس بندے کو پسند نہیں ہوتی بعض اوقات، چاہے وہ آپ کا دوست ہے، وہ نہیں بتانا چاہتا کہ میری ماہانہ کمائی کتنی ہے، میری ماہانہ تنخواہ کتنی ہے، وہ نہیں بتانا چاہتا، تو آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو بہر طور خیر بتاتے کوئی نہیں ہے، ان کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پوچھ بھی لیں تو بتائے گا، ٹھیک بات نہیں بتائے گا، اس نے بیوی کو کبھی نہیں بتایا گا، وہ آپ کیسے بتائے گا۔ وہ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی ہوئی تھی، اپنے دکھڑے سنا رہی تھی گھر والوں کو، تو میں نے گھر والوں سے کہا ذرا ان سے پوچھو کہ خاوند کی تنخواہ کتنی ہے۔ میں نے ویسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا کہیں مدد کی مستحق ہے تو مدد کر دی جائے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے بتایا تو کبھی نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ 4-5 ہزار ہوگی اس زمانے میں، 4-5 ہزار۔ وہ کام کیا کرتا تھا، وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سکیل جو تھا، اس کا پے سکیل وہ 16 تھا، 16 گریڈ پہ کام کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہی ہے 4-5 ہزار ہوگی۔ اس بیچاری کو کبھی خاوند نے بتایا نہیں ہے کہ میری تنخواہ کتنی ہے، وہ اندازہ لگا رہی ہے 4-5 ہزار ہوگی۔ تو بیویوں کو نہیں بتاتے تو آپ کو کیسے بتائیں گے؟
تو اس لیے پوچھنا ہی نہیں چاہیے، اس ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے کہ فلاں کتنا کماتا ہے، اس کی آمدن کتنی ہے، اور پھر اس کے اخراجات بھی تو ہوتے ہیں، ہر ایک کے آمد سے برابر ہی اخراجات ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا اس بات سے کہ تجسس میں نہ پڑو، کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کسی کے ٹوہ میں نہ لگ جاؤ، اس کے راز معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں من ستر مسلما، کسی نے اگر دیکھ بھی لیا ہے کسی کا عیب، اس کی برائی دیکھ لی ہے، اس کا گناہ دیکھ لیا ہے، اور پھر اس کو چھپا دیتا ہے، اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتا، آئینہ بن جاتا ہے۔ حدیث شریف بھی آیا نا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اپنا عیب دکھائے گا، کہیں نشان لگا ہوا ہے، کہیں پر تل ہے، کہیں پہ دانہ ہے، کہیں پہ زخم ہے، وہ دکھائے گا۔ لیکن آپ نے رکھ دیا تو آئینے نے آپ کا عیب چھپا لیا۔ اب جب دوسرا شخص آئینہ اٹھائے گا تو یہ اس کو نہیں بتائے گا کہ تجھ سے پہلے فلاں شخص نے مجھے دیکھا تھا، اس میں فلاں فلاں عیب پایا جاتا ہے، آئینہ کبھی نہیں بتائے گا۔ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، اگر ہو سکے تو اس کے اندر عیب ہے تو اس کی اصلاح کر لی جائے۔ جس طرح آئینے نے آپ کو آپ کا زخم دکھا دیا، آپ بھی تنہائی میں جا کر اس کو سمجھا لیں، بتا لیں بھائی جان یہ آپ میں عیب پایا جاتا ہے، یہ برائی ہے، برا کام ہے، اسے باز آ جائیں، رک جائیں، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا نقصان، سمجھا دیں۔ اور اگر سمجھا نہیں سکتے فرمایا پردہ ڈال دو۔ اور پھر ہوگا کیا؟ فرمایا من ستر مسلمہ، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، سترہ اللہ یوم القیامہ، پروردگار عالم اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردے ڈال دیں گے۔ یہ ترجمہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایک بات اور بھی ہے، اس پہ شاید آپ نے غور کبھی نہ کیا ہو۔ من ستر مسلمہ، جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردے ڈال دیں گے۔ مفہوم سمجھ آئیے؟ بہت بڑی بات ہے۔ جب اللہ نے پردے ڈال دیے تو بخشش یقینی ہو گئی۔ اس پہ غور کیا کریں، جب اللہ نے پردے ڈال دیے، آپ کے گناہوں کو چھیڑا ہی نہیں گیا، کھولا ہی نہیں گیا، تو رحمت کر دی اور مغفرت فرما دی ہے۔ بہت بڑی بات فرما دی۔ جب اس چھوٹے سے عمل پر کتنا اجر ملنے والا ہے۔ دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالیں، قیامت کے دن عیبوں کو چھپا دیا جائے گا، یعنی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور فرمایا ایک دوسری جگہ کہ جو کوئی کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کو کھولتا ہے، عیب دیکھا، اس کے اندر کوئی خامی دیکھی، بیان کرنا شروع کر دیا۔ کچھ تو کھلے عام بیان کرتے ہیں اور کچھ پھر چھپ چھپ کر بیان کرتے ہیں۔ ایک راز کی بات ہے، بتاتا ہوں، بتانا کسی کو نہیں، اپنے تک رکھنا، یہ امانت ہوگی۔ امانت بھی دیکھیں، غیبت کو امانت رکھا جا رہا ہے، چغلی کو امانت رکھا جا رہا ہے، کسی کے عیبوں کو فاش کرتے ہوئے اسے امانت، یہ امانت رکھنے کی چیزیں۔ یہ اسکول میں بچے جب پڑھتے ہیں نا چھوٹے، آپ بھی تو اسکولوں میں پڑھے ہیں، کسی کی پینسل چرا لی، دوسرے سے کہا امانت ہے، اس کی کاپی چرا لی، اس سے کہا امانت ہے۔ چوری کا سامان، وہ تو بچے ہوتے ہیں، لیکن آج بڑے ہو کر وہی عادت، غیبت کر رہے ہیں کسی کی، ہے امانت بتانا نہیں ہے، پھر وہ اگلے کو امانت سپرد کر دیتا ہے، پھر وہ اس سے اگلے کو۔ یہ رازوں کو کھولنا ہے، رازوں کو افشا کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے عیبوں سے پردے ہٹاتا ہے، دوسروں کے عیبوں کو کھولتا ہے، فرمایا پھر پروردگار عالم اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو اپنی چار دیواری کے اندر اس کے عیب لوگوں پر کھول کر اسے رسوا کر دیتے ہیں۔ پھر ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب وہ دوسروں کے راز دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں سے پردہ اٹھا کر دنیا میں اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں، بعض اوقات ان کو پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس دنیا میں رہتے تھے، فرشتے تھے شاید۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا ابو الحیثم، اور اس نے آ کر کہا حضرت عقبہ بن عامر سے کہ ہمارے جو پڑوسی ہیں نا،
ان کے اندر فلاں فلاں برائی پائی جاتی ہے، ان کے گھر میں فلاں فلاں کام ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، تو کیا خیال ہے کہ میں اسے امیر المومنین کو بتا نہ دوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، خاموش رہو، اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالنے کا حکم دیا ہے، راز کھولنے کا حکم نہیں دیا۔ عیبوں کو کھولو نہیں، بس دیکھا ہے تو پردے ڈال دو اس پر، اور جب تم پردے ڈالو گے اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دیں گے۔ وہ لوگ، حالانکہ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ مثلا دو افراد گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں آپس میں، اور وہ کسی کو نقصان دینے کا مشورہ کر رہے ہیں، چاہے آپ کو نقصان دینے کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے یا کسی اور کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جانی مالی نقصان، اور آپ اس پر مطلع ہو گئے، آپ کو پتہ چل گیا، تو اب ایسی چیز کا راز نہیں رکھا جاتا، بتایا جاتا ہے آگے، تاکہ نقصان سے دوسرے کو بچایا جائے، اس کی جان کا دفاع کیا جائے اور اس کے مال کا دفاع کیا جائے، یہاں بتانا ضروری ہے۔ اور اگر ایسا کوئی جرم کر رہا ہے جو اجتماعی طور پر ملک کے خلاف ہے، ملکی مفادات کے خلاف ہے، تو پھر اس راز کو بھی کھولنا ضروری ہے، ورنہ جو نقصان ہوگا وہ آپ کے علم میں تھا، آپ نے آگے بات نہیں پہنچائی، تو اب ذمہ دار آپ ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے بارے، اور باقی جو ذاتی معاملات ہوتے ہیں اس میں احتیاط کرنا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، ڈپٹی کلیکٹر تھے اپنے زمانے میں ہندوستان میں، اور یہ بہت بڑا عہدہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر کا، عزیز الحسن نام تھا ان کا، اور بعد میں پھر وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کہلائے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، بس انہی کے غلام بن کر رہ گئے۔ حضرت نے اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا، مریدوں میں شامل فرما لیا، اصلاح فرمائی ان کی، اور پھر جب اصلاح ہو گئی تو پھر وہ نام بھی بدل گیا، کام بھی بدل گیا، اعمال بھی بدل گئے۔ حالانکہ اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، انگلش خوب روانی سے بولا کرتے تھے، لیکن پھر وہ اس طرف آ گئے تو مجذوب انہیں کہا جانے لگا، اور انہوں نے تخلص رکھا مجذوب۔ ان کی کتاب بھی ملتی ہے، منظوم کتاب بھی ملتی ہے، اور اس کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اکثر مراقبات میں پڑھے جاتے ہیں، تصوف کی مجلس میں اکثر پڑھے جاتے ہیں۔ تو وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے۔ اب یہ اس زمانے میں جب انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی، سر پر پگڑی سجا لی تھی اور کرتا پہننے لگے تھے، بظاہر مولوی سے لگتے تھے۔ اب یہ سفر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ گاڑی میں، ریل گاڑی میں دو نوجوان بیٹھے ہیں۔ اب ان نوجوانوں نے کوئی بات کرنی تھی، پہلے تو وہ اردو میں بولتے رہے، اور جب کوئی خاص بات وہ کرنے لگے تو آپس میں انگلش میں بولنے لگے دونوں۔ انہوں نے سمجھے یار مولوی بیٹھا ہے، اسے کیا پتہ کیا کہہ رہے ہیں۔ علماء کو تو، مولویوں کو تو ایسے ہی سمجھتے ہیں نا لوگ، یہ داڑھی پگڑی والے، ان کو کیا سمجھ آتی ہے کسی چیز کی۔ تو وہ بھی انگلش میں بات کرنے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہم سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، اور ان کی انگلش ہم سے کہیں اور زیادہ اچھی ہے۔ انہوں نے جب انگلش سنی نا تو سمجھ گئے کہ یہ اب تک اردو بول رہے تھے، اب کوئی بات، یہ مجھ سے بات چھپانا چاہتے ہیں، میرے سامنے نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انگلش میں بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اتنا بھی برداشت نہ کیا، ان کو فوراً یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو فوراً ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے، جوانو لگتا ہے کوئی بات تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو اور چھپ کر کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے انگلش سمجھ آتی ہے، مجھے انگریزی سمجھ آتی ہے، تو آپ بات علیحدگی میں کر لینا، یہاں پہ نہ کرو، اگر خفیہ بات ہے تو مجھے سمجھ آتی ہے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ میں گناہ گار ہو جاؤں، تمہاری باتیں میں سن لوں اور سمجھ لوں۔ وہ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، دوسروں کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھے، دوسروں کے عیب ہم چھپائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قول مبارک پر ان کو یقین تھا۔ آج ہم زبان سے جو کہتے ہیں لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہے، یقین کامل نہیں ہے، علم تو ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، عرض کرتا چلوں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، صوفیاء حضرات کی فہرست میں ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نام ہے۔
حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، اور یہ تابعین کے دور کے ہیں، بعد کے نہیں، تابعین کے دور کے ہیں۔ اچھا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، وہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ تو یہ حبیب عجمی جو تھے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، سودی کاروبار تھا ان کا۔ رقم دی کسی کو ادھار، پھر وصول کر لی تو سود ساتھ لیا، تو بڑا ان کا کام پھیلا ہوا تھا۔ سود پر رقم دیا کرتے تھے، پیسہ دیا کرتے تھے، اس زمانے کے مطابق جو بھی ہوگا۔ ہمارے ہاں تو چونکہ اب عنوان بدل چکی ہیں، اس کے نام مختلف ہو گئے ہیں اور ترتیب بھی بدل دی ہے، کوئی ٹائر دے رہا ہے اور کوئی موٹر سائیکل دے رہا ہے اور کوئی کیا دے رہا ہے، بس یہ تمہارا ہو گیا جی، میرا ہو گیا، پھر اس سے کہا میں بیچ رہا ہوں، اس نے کہا میں لے رہا ہوں، بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو رہا ہے۔ موٹر سائیکل بیچارہ وہی کھڑا ہے، ایک نے کہا میں نے لے لیا، دوسرے نے کہا میں نے بیچ دیا، وہ تمہارا ہو گیا اتنے کا، وہ کھڑے کھڑے وہیں پر 50,000 سے 70 تک پہنچ گیا، کاروبار ہو رہا ہے جی۔ یہ سود کی قسمیں ہیں جو نئی دریافت کی گئی ہیں۔ تو وہ سودی کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ ایک اپنے جس سے وصول کرنا تھا اس کے گھر پہنچ گئے، دستک دی دروازے پر، فلاں صاحب گھر پہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں، وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ خاتون نے جواب دیا کہ میں تو وصولی کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا وہ تو یہاں نہیں ہے، باہر گئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب واپس آتے ہیں، کل آتے ہیں، پرسوں آتے ہیں، ترسوں آتے ہیں، جب آئیں گے آپ کو دے دیں گے۔ اس نے کہا اچھا میں خالی واپس جانے کا عادی نہیں ہوں، گھر میں کچھ ہے تو وہ دے دو۔ خاتون نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کچھ تو ہوگا، کیونکہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، عادی بن جاتی ہیں، پھر کچھ نہ کچھ وصول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جب اتنی دور سے آئے ہیں، موٹر سائیکل کا تیل لگا، ہمارا خرچہ ہوا، ہم نے سارے دن یہاں پہ سفر کیا، آپ کی طرف آئے، خالی ہاتھ کیسے جائیں، کچھ تو دے دو بس۔ وہ اضافی چیز لیتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ہم نے ایک بکری ذبح کی تھی اللہ کے نام پہ، ہم نے وہ بھی تقسیم کر دی ہے، صرف اس بکری کا سر باقی ہے، وہ پڑا ہے۔ اس نے کہا چلو وہ دے دو، مجھے کچھ تو دے دو۔ انہوں نے بکری کا سر اٹھا کر دے دیا۔ یہ گھر لے آئے، بیوی سے کہا بھائی منافع لایا ہوں، تھوڑا سا اس کو پکاؤ بناؤ کھائیں گے۔ چنانچہ وہ بکری کا سر انہوں نے صاف کیا اور اس کو ہانڈی میں ڈالا اور پکنے کے لیے رکھ دیا۔ ابھی وہ سالن تیار نہیں ہوا تھا پوری طرح کے، دروازے پر دستک ہوئی، کو فقیر نے صدا دی، اللہ کے نام پر کچھ مانگا کہ بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دو۔ بیوی نے کہا تھوڑا سا اس کو دے دیں۔ اس نے کہا دماغ خراب ہے، اتنی دور سے میں لایا ہوں، اس کے لیے لایا ہوں، جانے دو اسے، میں اور تم مل کر کھائیں گے، اپنے لیے لایا ہوں میں۔ بھگا دیا اسے، سوالی کو نہیں دیا۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد بیوی اٹھی، چلو ہانڈی سے ڈھکن ہٹاؤں، چیک کروں تیار ہوگا تو کھائیں گے بیٹھ کر۔ جب اس نے ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا، دیکھا تو سارا اندر لال رنگ کا خون ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ سارا وہ سالن جو تھا یا پانی یا شوربہ، وہ سارا خون بن چکا تھا۔ اس نے خاوند کو بلایا کہ ادھر آؤ دیکھو خون ہے یہ تو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا لگتا ہے کہ جو اس اللہ کے بندے کو تم نے دھکے دے کر بھگا دیا، وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا اور تم نے اسے کچھ نہیں دیا، تو لہٰذا لگتا ہے کہ وہ کھانا ہمارا خون بنا دیا پروردگار عالم نے۔ حبیب اجمی کے دل پر اس کا اثر ہوا اور اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں کسی سے جا کر پوچھتا ہوں کہ یہ ماجرا کیا ہے، میں کسی سے جا کر پوچھتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے، میں نے اللہ کے نام پہ نہیں دیا اور یہ میرا سالن خون بن گیا۔ آپ بھی احتیاط کیا کریں۔ وہ اکثر ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہ بھیک مانگنے والے جو سوال کرتے ہیں تو ہم کیا کریں، ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک بات ذہن میں رکھا کریں کہ جس نام پہ مانگا ہے وہ نام بہت بڑا ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھا کریں۔ مانگنے والا کوئی بھی ہے، جس نام کا اس نے واسطہ دیا ہے وہ نام بہت بڑا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر بازار میں تھے اور وہاں پر ایک شخص آ گیا، اس نے سوال کیا کہ مجھے کچھ دے دو۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت خضر نے سنا
تو فرمایا کہ نام بہت بڑا ہے جس نام پہ تو نے مانگا ہے، جس نام کا تم نے واسطہ دیا وہ نام بہت بڑا ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہاں پر غلام بک رہے ہیں، لہذا مجھے جا کر بیچ دو، جو ملے رقم وہ تم لے لینا، میں زندگی غلامی میں گزار لوں گا، مجھے بیچ دو۔ وہ بندہ بھی کوئی ہمارے علاقے کا تھا شاید، اس نے بھی حضرت کا ہاتھ پکڑا اور آواز لگا دی، یہاں پہ غلام بیچ رہا ہوں، کون خریدے گا؟ کہہ دیتا نا یار بس چھوڑو، نہیں ہے تو نہیں ہے، اس نے کہا نہیں، خود ہی کہہ دیا مجھے بیچ دو تو بیچتا ہوں اسے۔ وہ خاموش ہیں اب۔ چنانچہ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا شکل و صورت سے، اس نے کہا لگتا تو اچھا ہے، کام محنت کر لے گا، مجھے غلام ویسے بھی چاہیے۔ اس نے کہا کتنی قیمت لوگے؟ اس نے قیمت بتائی، اس نے سیٹھ صاحب نے قیمت دی اور اس کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اب جب لے گئے اپنے ساتھ، 2-4 دن گزرے تو ایک دن مالک کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا، تو گھر کے سامنے اینٹیں آئی ہوئی تھیں یا پتھر آئے ہوئے تھے اور مٹی آئی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ میں ذرا باہر جا رہا ہوں کسی کام کے سلسلے میں شام تک شاید واپس آؤں گا۔ تو غلام سے کہنے لگا، وہ تو حضرت خضر تھے، وہ کہنے لگا کہ آپ ایسے کریں، یہ مٹی ہے، یہ اینٹیں پڑی ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے ذرا اس سائڈ پہ لگا دو، مٹی اس جگہ، اینٹیں اس جگہ، تاکہ راستہ کھل جائے، یہ کام تھوڑا تھوڑا روزانہ کر لیا کرو، میں کام سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت خضر کو تو اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور کے اندر ایک سلطنت عطا فرما رکھی ہے، باقی انبیاء علیہ السلام تو تشریعی امور کو ہوتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ باقی مسائل تشریعی امور کہلاتی ہیں، اور حضرت خضر وہ تکوینی امور کے ساتھ تعلق ہے۔ تو انہوں نے تو اسی دن میں ساری اینٹیں، جو 8-10 دن کا ہفتے کا کام تھا، وہ سارا ایک ہی دن میں کر لیا، ساری اینٹیں بھی وہاں رکھ دی، ساری مٹی بھی ڈھو کر وہاں پہنچا دی۔ شام کو جب مالک آیا، اس نے دیکھا تو ساری مٹی بھی وہاں پہنچی ہوئی ہے، اینٹیں پہنچی ہوئی، اور ڈر گیا، سیدھے حضرت خضر کے پاس آیا، اسے کہنے لگا تمہارے ساتھ اور بھی کوئی تھا کام کرنے والا؟ اس نے کہا نہیں، کوئی نہیں تھا۔ تو یہ کام کس نے کہا؟ جی میں نے کیا۔ آپ نے نہیں کہا تھا؟ میں نے تو کہا تھا، لیکن یہ تو بہت سارا کام ہے، یہ 10 دن کا کام ہے اور سارا تم نے اکیلے کر لیا؟ اس نے کہا جی میں نے کر لیا۔ اب وہ مزید گھبرا گیا، پتہ نہیں یہ جن ہے، فرشتہ ہے، میں کس کو لے کر آیا ہوں غلام سمجھ کر۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت خضر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر جھکا دیا کہ کیا مجھ سے پوچھ لیا، پہلے بھی اسی نام پر بکا ہوا ہوں، پھر اسی نام کا واسطہ دے دیا، اسی نام پر تو بکا ہوں۔ چنانچہ سارا واقعہ سنا دیا، مالک نے اسی وقت آزاد کر دیا کہ میں نے تو غلام سمجھا تھا، مجھے معاف کر دے، میں نے یہ نہیں سمجھا تھا۔ تو اللہ کا نام بہت بڑا، پوچھنے والے پوچھ لیں کہ مانگنے والوں کو دیں یا نہ دیں، تو میرا جواب ہمیشہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جس نام پہ مانگا ہے اس نام کی لاج ضرور رکھا کریں۔ تو باہر طور میں عرض یہ کر رہا تھا، پچھلی بات یاد رکھا کریں کہ حضرت حبیب عجمی جب وہ سوالی خالی لوٹا دیا، ہانڈی سارا خون بن گئی، اب یہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ واقعہ ایسے ہو گیا، کیا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ گھر سے نکلے، سامنے ایک میدان تھا، جب میدان کی طرف آئے تو وہاں بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں نے دیکھا حبیب عجمی کو آتے ہوئے، تو ایک بچہ دوسروں سے کہنے لگا اوئے ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب آ رہا ہے، حبیب سودی آ رہا ہے، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کا منحوس سایہ ہم پہ نہ پڑ جائے۔ لڑکے نے کہا، حبیب نے سن لیا، اچھا میں بچوں کے اندر بھی سود خور مشہور ہوں۔ یہ بات دل پہ لگی، چوٹ بن کر لگی، سوچ بدل گئی۔ آگے چلنے لگے تو ایک اللہ والے مل گئے، بزرگ مل گئے، ان سے کہنے لگے کہ میرے ساتھ بہت کچھ ہو چکا، اب تو بچے بھی مجھے سود خور کہہ کر پکارنے لگے، میرے سائے سے بچنے لگے بچے بھی، معصوم بچے بھی، لہٰذا اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ تو کرنے آئے تھے کہ خون کیوں بنا، اب ارادہ بدل گیا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں کہاں جاؤں، کس طرف جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا اگر توبہ کرنی ہے تو اس وقت بڑی شخصیت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ وہاں پہنچ گئے، حضرت کے سامنے اپنی ساری بات بتائی، وہ پہچانتے بھی تھے۔
انہوں نے کہا سب کچھ واپس کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی سب کچھ واپس کروں گا چاہے مجھے سب کچھ بیچنا پڑے. پکی سچی توبہ کر لی. توبہ کر کے واپس آئے. بیوی سے کہا میں توبہ کر چکا ہوں, اب میں لوگوں کو ان کا مال واپس کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ جن سے سود لیا تھا ان کو واپس مال دینا شروع کر دیا. یہاں تک کہ ایک بندہ ایک دن آیا, ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, جو اوپر کی چادر تھی وہ اتار کر دے دی. ابھی وہ چادر دے کر فارغ ہوئے تھے کہ ایک اور آ گیا کہ جی میرا کچھ بقایا آپ پر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, گھر جاتے ہیں. بیوی سے کہتے ہیں کہ اور تو کچھ نہیں بچا, میں اپنے بدن کی چادر بھی دے چکا ہوں, اب تمہاری چادر باقی ہے, اگر اجازت ہو تو وہ چادر مجھے دے دو تاکہ میں اس سے بھی جان چھڑا لوں, تاکہ موت آئے تو کسی کا سودی میرے اوپر بقایا کچھ نہ ہو. بیوی نے چادر دے دی, وہ بھی دے دی. اب اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کیا عطا فرمایا. بات یاد ہے میں نے کہاں سے شروع کی تھی؟ ہے جی, جب آپ کو یہ یاد نہیں تو پچھلے جمعے جو کچھ بیان ہوتا رہا وہ تو سارا گیا تھا. بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہمیں یقین کامل حاصل نہیں ہے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن اندر یقین ابھی تک نہیں آیا. علم تو ہے لیکن یقین نہیں ہے. اس پر مجھے یہ واقعہ یاد آیا. اب یاد آئی بات. ایک دن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت حبیب اجمی کی خدمت میں آ گئے, ان کے گھر تشریف لے آئے. کھانے کا وقت تھا. حضرت حبیب اجمی کے گھر اس وقت جو پڑے ہوئے تھے, جو کو پیسا, آٹا بنایا. بیوی سے کہا روٹی بناؤ, بیوی نے روٹی بنائی. اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا چٹنی وغیرہ جو بھی ہوگا سالن کے طور پہ پیش کر دیا. وہ جو کی روٹی اور کچھ اور بھی حضرت خواجہ حسن بصری کے سامنے رکھ دیا. اب خواجہ حسن بصری نے ایک لقمہ توڑا, منہ میں ڈالا. دوسرا لقمہ ابھی لے رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگ لیا. حبیب اجمی کو تو یاد تھا نا, خون بن گیا تھا. تو انہوں نے جو ہی فقیر کی صدا سنی نا, حضرت حسن بصری کے سامنے سے روٹی اٹھائی, ساری اٹھا کر فقیر کو جا کر دے دی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب یہ واپس آ گئے کہ حبیب, اللہ نے تجھے ولایت بھی عطا کر دی, اللہ نے تجھے مقام بھی بڑا دیا, بڑا مرتبہ دیا, اے کاش کہ تجھے تھوڑا علم بھی دیا ہوتا. مقام تو مل چکا ہے, بزرگ بن گئے آپ کی بزرگی کا میں قائل ہوں, لیکن کاش کہ آپ کو علم بھی دیا ہوتا تو یوں مہمان کے سامنے روٹی اٹھا کر فقیر کو نہ دیتے. میں بیٹھا ہوں, مہمان ہوں تیرا, تو نے سارا اٹھا کر اس کو دے دیا. اے کاش کہ تجھے کچھ علم بھی ہوتا. حبیب اجمی نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. حبیب اجمی نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں جواب دیتا ہوں, میں آ رہا ہوں. دروازے پہ کوئی آ گیا. دروازے پہ گئے تو ایک کسی کا غلام کھڑا تھا, سر پہ خوان لیے ہوئے کھڑا تھا. اس نے کہا میرے مالک نے, میرے آقا نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. آپ لے کر آئے. جب حضرت حسن بصری کے سامنے رکھا تو اس میں کئی قسم کے کھانے گرم گرم بنے ہوئے تھے. وہ دسترخوان لگا دیا, حضرت کے سامنے کھول دیا, اور اس میں 500 درہم نقد بھی پڑے ہوئے تھے. وہ تو حبیب اجمی نے سارے اسی وقت فقیروں میں تقسیم کر دیے, دسترخوان لگا دیا, اور حضرت حسن بصری سے کہنے لگے حضرت اللہ نے آپ کو علم تو بہت دیا ہے, اے کاش کہ تھوڑا سا آپ کو یقین بھی دیا ہوتا. اس سوال کا جواب کہ آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, کاش کہ تجھے کچھ علم بھی ملا ہوتا. تو اس کا جواب دیا کہ دیکھ لو سب کچھ جو کی روٹی دی ہے اللہ نے بدلے میں کیا بھیج دیا, اے کاش کہ آپ کو یقین بھی ملا ہوتا. آج ہماری یقین نہیں ہے. بات وہاں سے چلی تھی. اس لیے ان لوگوں کو یقین تھا کہ اللہ کے محبوب نے جو فرمایا ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم نے دوسروں کے پردوں, دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالنے ہیں, اور پھر اس انداز سے پردے ڈالے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں, درزی کا کام کرتے تھے, عبداللہ بن خیاط, عبداللہ خیاط رحمت اللہ علیہ. خیاط درزی کو کہتے ہیں. عبداللہ خیاط درزی تھے تو لوگوں کے کپڑے سیا کرتے تھے. ایک نوجوان آیا کپڑے لے کر, سلائی کے لیے دیے, حضرت نے سی لیے. جب کپڑے سی دیے وہ بندہ آیا کپڑے لینے کے لیے اگلے دن, تو حضرت بوڑھے تھے, بڑی عمر کے تھے, تو اس نے کپڑے اپنے اٹھا لیے اور حضرت کو کھوٹے سکے دے دیے.
سکوں کا زمانہ تھا، سکے کھوٹے تھے نہ چلنے والے. حضرت نے سکوں کو دیکھا اور رکھ لیے، کپڑے دے دیے. وہ نوجوان سمجھا کہ شاید حضرت کو سمجھ نہیں آتی، بوڑھے ہو چکے ہیں نا، ان کی نظر بھی کمزور ہے اور ان کو پتہ نہیں چلا میں نے کھوٹے دے دیے. چلو اب تو میرا کام بن گیا، میں جب بھی اپنا سوٹ سلواؤں گا تو سلائی مفت میں ہوگی، کھوٹے سکے دے دیا کروں گا. اگلی بار سوٹ لے کر آئے، پھر کھوٹے سکے دے کر چلا گیا. پھر تو مزہ آ گیا اسے. پھر دوستوں سے کہتا یار کپڑے سلوانے ہیں؟ جی میں نے سلوانے ہیں، ناپ بھی دے دو، سوٹ بھی دے دو، میں سلوا دیتا ہوں. وہاں لے جاتے، جب تیار ہو جاتے تو کھوٹے سکے دے آتا، اصل جیب میں ڈال دیتا. اس کا کاروبار چمک گیا، لوگوں کے کپڑے لے آتا، سلائی کروا لیتا. حضرت کھوٹے سکے قبول کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اس نوجوان نے سوٹ دیا تھا سلوانے کو، سوٹ تیار ہو چکا تھا. حضرت عبداللہ حیات اس وقت کہیں کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور پیچھے ان کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا. جب وہ جوان آیا سوٹ لینے، اس نے کہا جی میں نے سوٹ دیا تھا. اس نے کہا جی سوٹ کون سا؟ فلاں سوٹ. ہاں تیار ہے آپ کا، دے دو مجھے. دے دیا. اس نے پھر اس کے شاگرد کو بھی وہ کھوٹے سکے دے دیے. اب وہ تو شاگرد تھا، اس نے جو ہی دیکھے نا اس کے منہ پہ مارے، یا کیا کرتے ہو، مجھے دھوکہ دیتے ہو، شرم نہیں آتی، کھوٹے سکے. نوجوان شرمندہ ہو گیا، اس نے پیسے دیے، چلا گیا. حضرت واپس آئے، عبداللہ خیاط آئے. شاگرد نے کہا استاد جی آج ایک آیا تھا ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے، کھوٹے سکے دے رہا تھا مجھے. حضرت نے کہا وہ نوجوان سا؟ اس نے کہا جی. تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اس کے منہ پہ دے مارے. عبداللہ خیاط کہنے لگے بیٹا کیا کر دیا تم نے؟ میں تو کئی سالوں سے اس کے کھوٹے سکے قبول کر رہا ہوں، کئی سالوں سے لے رہا ہوں، اور میری دو نیتیں ہیں، دو نیتیں میں رکھتا ہوں دل کے اندر کھوٹے سکے دیکھ کر. ایک تو اس لیے قبول کرتا ہوں کہ اگر میں نے نہ لیے تو کسی اور مسلمان کو دھوکہ دے گا، میں دوسرے مسلمان بھائی کو بچانے کے لیے خود لے لیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو جس کے عیبوں کو چھپائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائیں گے. تو یہ اس کے اندر عیب تھا اور میں خاموشی سے سکے لے کر اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا کرتا تھا. آج تم نے اسے شرمندہ کر دیا، اس کے عیب کو ظاہر کر دیا. تو ان لوگوں کی نظر کہاں ہوا کرتی تھی، وہ کس طرح سوچا کرتے تھے. لیکن آج ہماری سوچ کہاں ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کھوج میں لگ جائیں، کسی کا راز معلوم ہو جائے، دوسروں کے عیبوں کا پتہ چل جائے، اور پھر ان عیبوں کو ہم اچھالتے پھرتے ہیں. لوگوں کے سامنے کہتی ہیں کہ اس کو کرنے دو، جو کر رہا ہے نا کرنے دو، میرے پاس اس کی ایسی باتیں ہیں مزہ آ جائے گا جب میں کھولوں گا. تو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میرے پاس ایسے راز ہیں اس کے، اگر میں نے کھول دیا نا یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ بھول جاتے ہیں کہ اگر ایک عیب اس کا مجھے معلوم ہے تو کوئی ذات ایسی بھی ہے جو ہمارے سارے عیبوں سے باخبر ہے. ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، ہمارے اپنے اندر کتنی خامیاں ہیں. اور جب اللہ رب العزت نے ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھولنا شروع کر دیا تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل رہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے. اور ان اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ہمیں کہ بدگمانی نہ کرو، بدگمانی سے بچو. لڑائی جھگڑے سے ہمیں روکا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرو آپس میں، اور فرمایا کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. اور فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کی کھوج میں نہ لگا کرو، کسی کے عیب تلاش کرنے کے لیے اس کی ٹوہ میں نہ رہا کرو. دوسروں کے عیب اگر نظر بھی آ جائیں تو اس پر پردہ ڈال دیا کرو. ہاں لیکن ایک بات ہے کہ باپ اپنی اولاد کا کھوج لگا سکتا ہے، اس کے لیے وہ جاسوسی کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تربیت کون کرے گا؟ باپ ہے تو وہ کر سکتا ہے، استاد ہے تو وہ شاگردوں کی اصلاح کی خاطر ان کی جاسوسی کر سکتا ہے. اور اس طریقے سے جو ادارے سرکاری ادارے بنے ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ جاسوسی کریں، کھوج لگائیں، جہاں ملک کی مفادات کے خلاف کوئی مشورے ہو رہے ہو، کوئی کام ہو رہا ہو تو پھر ان کی اطلاع دی جائے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہم ہر ایک کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، اس سے روکا گیا کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش نہ کرو. اگر کسی میں کوئی خامی نظر آ جائے، برائی نظر آ جائے تو اس پر پردہ ڈال دو. اگر آپ اس پر پردہ ڈالیں گے تو پروردگار عالم روز قیامت آپ کے گناہوں اور غلطیوں پر پردے ڈال دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کی عیب جوئی سے محفوظ فرمائیں
اور ہمارے رازوں پر بھی اور ہمارے عیبوں پر بھی پروردگار عالم پردے ڈالے رکھیں، دنیا میں بھی اور آخرت